بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سزائے موت کے قیدیوں کی بیویاں آ کر ان سے ملنے آ جائیں تو پولیس والے بہانے سے انہیں کہاں لے کر جاتے ہیں، سن کر آپ کی روح لرز جائے۔ میرے شوہر کی آج عدالت میں پیشی تھی اور میں صبح سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ میرے شوہر کی بے گناہی ثابت ہو جائے۔ میں نے تہجد کے وقت سے اٹھ کر دعائیں مانگنا شروع کر دی تھیں اور مجھے پکا یقین تھا کہ آج عدالت میرے شوہر کو باعزت بری کر دے گی۔ 8 بجے اٹھ کر میں نے تیاری شروع کر دی۔ میرے شوہر کے بوڑھے ماں باپ بیچارے الگ پریشان تھے۔ ہم سب کے دل دھڑک رہے تھے کہ نہ جانے کیا فیصلہ آئے گا۔ میرے شوہر پر قتل کا مقدمہ درج تھا اور میں جانتی تھی کہ میرا شوہر ایسا کچھ نہیں کر سکتا، وہ بے گناہ ہے۔ میں نے اپنے ساس سسر کو ناشتے کے لیے پوچھا تو انہوں نے منع کر دیا۔ میرا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہم تینوں عدالت کے لیے روانہ ہو گئے۔ میرے شوہر پر اس کے ایک کلیگ کے قتل کا الزام تھا اور بدقسمتی سے سارے ثبوت اس کے خلاف تھے۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق بہت اچھا وکیل کیا تھا اور مجھے امید تھی کہ وہ میرے شوہر کو باعزت بری کروا لے گا۔ آج عدالت میں آخری سماعت تھی۔ آج فیصلہ سنا دیا جاتا، اس لیے ہم تینوں وقت سے عدالت آ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے شوہر کو بھی لے آیا گیا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ پائی اور رونے لگی۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا۔ ہماری شادی کو ابھی 1 سال ہی گزرا تھا اور پچھلے 3 مہینے سے وہ جیل میں تھا۔ میرے ماں باپ بھی آئے تھے۔ میرے ماں باپ نے پیار دینے کے بہانے میرے کان میں سرگوشی کی کہ اگر فیصلہ اس کے خلاف آ گیا اور عدالت نے اسے جیل کر دی تو اس سے طلاق مانگ لینا۔ میں نے تڑپ کر اپنے باپ کو دیکھا کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کیسے کر دی، مگر پھر ان کی جگہ خود کو رکھ کر سوچا تو وہ اتنے غلط بھی نہ تھے۔ وہ ایک بیٹی کے باپ تھے جس کے شوہر کی زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ ہم سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں جج صاحب آ گئے اور کارروائی شروع ہو گئی۔ میں کچھ نہیں سن رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں اور کون سا گواہ کیا بیان دے رہا ہے، وکیل کیا بات کر رہا ہے۔ میں کچھ نہیں سن رہی تھی۔ میں بس آنکھیں بند کیے اپنے شوہر کی سلامتی کی دعا مانگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھولیں۔ جج فیصلہ سنانے لگا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جج کی آواز آئی، تمام ثبوتوں اور گناہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزم عابد نے ہی اپنے کلیگ نواز کا قتل کیا ہے، اس لیے عدالت عابد حسین کو 2 ماہ بعد سزائے موت کا حکم سناتی ہے۔ یہ کوئی عدالتی حکم تھا یا کوئی سور میرے کانوں میں پھونکا گیا تھا؟ میری سانس رک گئی، میں ساکت رہ گئی۔ مجھے لگا شاید مجھے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے، مگر جب ساس سسر کی طبیعت بگڑتی دیکھی تب اندازہ ہوا کہ جو سنا سب سچ سنا۔ میرے شوہر کی حالت تو ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں رونے لگی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ سزائے موت؟ میرے شوہر کو پولیس والے سامنے سے لے کر گزرے تو میں خود پر قابو نہ پا سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سب جانتے تھے کہ قتل میرے شوہر نے نہیں بلکہ اس کلیگ کے سوتیلے بھائی نے کیا ہے۔ ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں؟ مگر کوئی کچھ نہ کر سکا۔ ہمیشہ کی طرح طاقتور کا پلڑا ہی بھاری رہا تھا۔ اس نے پولیس سے لے کر گواہ تک خرید لیے تھے اور اس میں پھنسا میرا شوہر۔ میں اپنے ساس سسر کو لے کر گھر آ گئی۔ ان بیچاروں کی اکلوتی اولاد تھا وہ، ان کے بڑھاپے کا واحد سہارا۔ میرے شوہر کو پولیس نے خاص سزائے موت والے قیدیوں کی جیل میں شفٹ کر دیا تھا۔ جس دن اسے سزا ہوئی اس سے اگلے دن ہی میں اس سے ملنے گئی تو جیل میں ہر کوئی مجھے ہی گھور رہا تھا۔ میں نے سوچا کیسے عجیب پولیس والے ہیں جو ہر آئی گئی کو گھور رہے ہیں۔ میں اپنے شوہر سے ملنے گئی تو اس کو یوں جیل میں قید دیکھ کر میں بہت رنجیدہ ہوئی۔ کہنے لگا میرے بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، وہاں بہت سارے لوگ قید تھے اور اس وقت کئی اور عورتیں بھی اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ میرے بالکل ساتھ ایک میرے جتنی جوان لڑکی تھی جو اس وقت رو رہی تھی اور اس کا شوہر سلاخوں کے پیچھے سے اس کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے کہنے لگا اپنا اور سب کا بہت خیال رکھنا اور میرے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لینا۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا اور کہا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں ہائی کورٹ میں اپیل کروں گی، ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ اور اسی قسم کی تسلیاں دے کر میں واپس آ گئی کیونکہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ میں جیل سے باہر نکلی تو وہ لڑکی بھی باہر کھڑی کسی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جا کر اسے مخاطب کیا اور پوچھا آپ کے شوہر کو بھی سزائے موت ہوئی ہے؟ میری بات سن کر وہ بری طرح ڈسٹرب ہو گئی۔ کہنے لگی اس کا نام حمزہ ہے
اور وہ میرا شوہر نہیں ہے بلکہ میرے شوہر کا قاتل ہے۔ میرے شوہر کو قتل کرنے کے جرم میں اسے سزائے موت ہوئی ہے۔ وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئی اور میں حیرانی سے اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ اس کی بات سمجھنے میں مجھے چند پل لگے تھے۔ جب بات سمجھ میں آ گئی تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں تو سمجھی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے ملنے آئی ہے اور اس سے مل کر رو رہی ہے، مگر وہ تو اپنے شوہر کے قاتل سے ملنے آئی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں وہ تمام خبریں گونجنے لگیں جس میں بتایا جاتا تھا کہ لڑکی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر شوہر کو راستے سے ہٹا دیا۔ مجھے کبھی ایسی خبروں پر یقین نہیں آیا تھا کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ نکاح بہت مضبوط رشتہ ہے، مگر اس لڑکی سے مل کر مجھے ساری خبریں سچ لگنے لگیں۔ مجھے جو پہلے اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی تھی اب ایک دم سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے دل میں سوچا کیسی بری لڑکی تھی یہ، اور میں یوں ہی اس کے لیے افسوس کر رہی تھی۔ میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر بھی وہ لڑکی اور اس کی باتیں میرے دماغ میں گونجتی رہیں۔ قیدیوں سے ہفتے میں صرف ایک ہی دن ملاقات ہو سکتی تھی، اس لیے اب ایک پورا ہفتہ میں اپنے شوہر سے ملنے نہیں جا سکتی تھی۔ یہ پورا ہفتہ میں نے بڑی بے چینی سے باقی کے دن گزارے، اور جب مقررہ دن آیا تو میں اپنے شوہر سے ملنے چلی گئی۔ جب میں گیٹ سے اندر جانے لگی تو میں نے اسی دن والی لڑکی کو دیکھا۔ وہ بھی اپنے آشنا سے ملنے آئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ اس لڑکے کی کیا کہانی ہے۔ میرے شوہر نے بتایا کہ مجھے زیادہ علم نہیں، مگر یہاں سزائے موت والے قیدی ہیں، اور سزائے موت صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جن کو قتل کے جرم میں پکڑا ہو۔ بیچارہ جوان لڑکا ہے، اب پتہ نہیں اس نے قتل کیا بھی ہے یا نہیں، صرف اس کو پھنسانے کے لیے میری طرح الزام لگا کر بھیجا گیا ہے۔ میں نے سرگوشی میں اپنے شوہر کو اس لڑکی سے ہونے والی بات بتائی اور کہا اس لڑکے سے محتاط ہو کر رہیے گا۔ میرا دھیان بار بار اس لڑکی کی طرف جا رہا تھا جو اس لڑکے کے ہاتھ تھامے مسلسل رو رہی تھی۔ میں نے اس کی باتوں کی طرف دھیان دیا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے کہہ رہی تھی میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی ہوں، میں کیا کروں، میں تمہیں اس طرح دیکھ کر مر جاؤں گی۔ وہ لڑکا کہہ رہا تھا تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ لڑکی اور روتے ہوئے بولی اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، سب برباد ہو گیا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے سب۔ وہ لڑکا اس سے چپ کروا رہا تھا اور وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میں نے نفرت سے منہ موڑ کر دل میں کہا اب اپنی غلطی ماننے کا کیا فائدہ، ایک مرد تو جان سے گیا اور دوسرا بھی جانے والا ہے۔ میں نے ان کی باتوں سے دھیان ہٹا کر اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا میری دوست ایک بہت اچھے وکیل کا بتا رہی تھی، میں کل ملنے جاؤں گی ان وکیل صاحب سے اور ہائی کورٹ میں اپیل کروں گی۔ میں آپ کو ایسے خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ ابھی میں اپنے شوہر سے بات کر ہی رہی تھی کہ ایک پولیس والا میرے پاس آ کر بولا عابد حسن کی گھر والی تم ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ کہنے لگا تھانے دار صاحب بلا رہے ہیں تمہیں۔ میرے شوہر نے چونک کر دیکھا اور پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ حوالدار کہنے لگا مجھے کیا پتا، کچھ کاغذی کارروائی کرنی ہوگی۔ میرے شوہر نے کہا نہیں، میری بیوی کہیں نہیں جائے گی، ساری کارروائی تو مکمل ہے، اب کچھ نہیں رہ گیا۔ حوالدار تنک کر بولا او میاں، یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا ان کے دستخط کروانے ہیں، اگر نہیں جانا تو ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں جا کر، مگر یہ بات یاد رکھو کہ میل ملاقات پھر نہیں ہوگا، بس آج آخری بار ہی سمجھو۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی اور کہا نہیں، میں چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ حوالدار راستے میں مجھے سمجھاتے ہوئے بولا کاغذی کارروائی ضروری ہوتی ہے اور سب کی ہوتی ہے، پچھلے سارے قیدی تو پرانے ہیں، ان سب کی کارروائی ہو چکی، تمہارا شوہر نیا ہے، اس لیے تھانے دار صاحب نے تمہیں طلب کیا ہے۔ میں تھانے دار کے دفتر میں گئی تو اس نے سر سے پیر تک میرے حلیے کو بغور دیکھا، کیونکہ میں نے عبایا پہنا ہوا تھا اور اسکارف کے ساتھ ماسک لگا رکھا تھا۔ میں نے اس کی نظروں کی تپش سے گھبراتے ہوئے کہا جی کہیے، آپ نے بلایا؟ میں عابد علی کی بیوی ہوں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر کہنے لگا بہت جلد آپ عابد علی کی بیوہ کہلائیں گی۔ پھر جلدی سے بات بنا کر کہنے لگا میرا مطلب ہے 2 ماہ میں سے آدھا مہینہ گزر گیا ہے اور باقی بہت تھوڑے دن بچے ہیں اس کی پھانسی میں۔ میں نے کہا وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کس کام کے لیے بلایا ہے؟ جانے مجھے کیوں یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کسی کام سے نہیں بلکہ صرف جائزہ لینے کے لیے بلایا ہے۔ میرے سوال پر وہ کہنے لگا نہیں، سب ٹھیک ہے، اب ضرورت نہیں۔ میں غصے سے باہر نکلی اور دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جانے کا قصد کیا، مگر تب تک وقت ختم ہونے میں صرف 2 منٹ رہ گئے تھے۔ تھانے دار کے دفتر سے ملاقاتی سیل تک کا فاصلہ تھا، اس لیے اب جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں جیل کے گیٹ سے باہر نکل کر ایک طرف چھاؤں میں آٹو والے کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں ایک عجیب منظر دیکھا جس نے میرے قدم جیسے جکڑ لیے۔ میں نے دیکھا کہ وہی لڑکی باہر نکل رہی ہے اور اس کے ساتھ تھانے دار بھی باہر نکلا۔
اور ایک دو اور پولیس والے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ لڑکی پولیس والوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ ان کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ گئی اور وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ میں بہت شاکڈ ہو کر رہ گئی تھی کہ یہ لڑکی ان پولیس والوں کے ساتھ کیوں گئی ہے اور کہاں گئی ہے۔ مجھے تو وہ تھانے دار شکل سے ہی بدنیت انسان لگ رہا تھا، لیکن وہ کافی لوگ تھے۔ میرے اندر تجسس پیدا ہونے لگا کہ جانے کیا بات ہو سکتی ہے۔ دوسرے دن میں اپنی دوست کے بتائے ہوئے وکیل کے پاس گئی اور اس سے اپنے شوہر کا سارا کیس ڈسکس کیا۔ میں ہر صورت اپنے شوہر کو آزاد کروانا چاہتی تھی، حالانکہ میرے امی ابو اس حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا، ایک قاتل کی بیوہ کہلانے سے بہتر ہے کہ میں اس سے طلاق لے لوں، مگر میں نہیں مانتی تھی۔ مجھے پورا بھروسہ تھا کہ یہ ایک آزمائش ہے اور بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس وکیل نے فیس وصول کی اور کہا، ٹھیک ہے، میں کیس ہائی کورٹ میں فائل کرنے کے لیے تیاری کرتا ہوں۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل آئی۔ جب دوبارہ ملاقات کا وقت آیا تو میں اپنے شوہر سے ملنے گئی، لیکن ایک عجیب بات ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگا، تم آج کے بعد مجھ سے ملنے مت آنا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کیوں نہ آؤں؟ ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ سزائے موت کے قیدیوں کی جو بیویاں ان سے ملنے آتی ہیں، انہیں یہ پولیس والے کہیں لے جاتے ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا، کہاں لے جاتے ہیں؟ اس پل مجھے کچھ دنوں پہلے کا خیال آیا تھا، جب وہ لڑکی پولیس والوں کی کار میں بیٹھ کر کہیں چلی گئی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا، یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ وہ انہیں کہاں لے کر جاتے ہیں، مگر یہ بات کنفرم ہے کہ یہ کہیں لے جاتے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد تم مت آنا۔ میں نے اپنے شوہر کو تسلی دی کہ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو یوں پولیس والوں کے ساتھ چلی جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ایک نظر اپنے دائیں جانب اس لڑکی کی طرف ڈالی تھی جو آج خوش لگ رہی تھی، اپنے عاشق کے ہاتھ تھامے بار بار اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ بہت جلد باہر ہوگا۔ میرا تجسس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ آخر اس دن وہ پولیس والوں کے ساتھ کیا کرنے اور کدھر گئی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور گیٹ سے باہر نکلتے ہی اسے کہا، اس دن تمہیں پولیس والوں کی گاڑی میں بیٹھ کر کہیں جاتے دیکھا تھا، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ تمہیں کہاں لے کر گئے تھے؟ وہ میری طرف مڑی اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی، نہیں، آپ نہیں پوچھ سکتی، کیونکہ آپ مجھ سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتی۔ یہ جواب دے کر وہ بڑے آرام سے چلی گئی۔ میں نے سوچا، کس قدر بدتمیز لڑکی ہے، کیسے جواب دے کر گئی ہے۔ میں نے بھی کہا، نہیں بتاتی تو نہ بتائے، اس کی مرضی۔ اگلے ہفتے جب میں اپنے شوہر سے ملنے گئی تو نہ تو وہ لڑکی دکھائی دی اور نہ ہی وہ آدمی جس سے وہ ملنے جاتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، یہ تمہارا ساتھ والا ساتھی نظر نہیں آ رہا؟ کہنے لگا، اسے 3 دن پہلے ہی لے جایا گیا تھا، شاید سزا دلوانے کے لیے۔ اسی وجہ سے میرے شوہر کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، وہ مجھ پر غصہ ہو رہا تھا کہ میں یہاں اس کے منع کرنے کے باوجود کیوں آ گئی ہوں۔ مجھے بھی سن کر دکھ ہوا تھا کہ وہ بیچارہ سزائے موت پا گیا۔ جانے اس لڑکی پر کیا بیتی ہوگی۔ وہ یہاں بیٹھ کر جیسی باتیں کرتی تھی، اس سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ لڑکی اس لڑکے کو بہت چاہتی ہے۔ جانے اس کی موت نے اس بیچاری پر کیا اثر ڈالا ہوگا۔ سزائے موت کا سن کر ہی ایک شخص خوف کھاتا ہے، اور وہ لوگ جو سارا دن اسی خوف کے ساتھ ہیں کہ کسی بھی لمحے ان کو سزا نہ مل جائے، کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مجھ سے زیادہ دیر وہاں رکا نہ گیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ میرے ساس سسر بیچارے اسی امید کے سہارے جی رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن ان کا بیٹا انہیں واپس مل جائے گا، وہ گھر آ جائے گا۔ امید تو مجھے بھی یہی تھی، مگر پھر بھی اندر سے دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کچھ ہو نہ جائے۔ میں پھر اپنے شوہر کے منع کرنے کے باوجود گئی۔ جب تک میں ایک بار جا کر اس سے ملتی نہیں تھی، مجھے چین نہیں آتا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق وہ غصہ ہوا تھا کہ یہاں مت آیا کرو، تم کیوں میری بات کو سیریس نہیں لے رہی؟ مجھے یہاں کئی لوگوں نے بتایا ہے کہ یہ پولیس والے ان کی بیویوں کو جانے کہاں لے کر جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہو۔ میرا ماننا تھا کہ جب تک میں ٹھیک ہوں، کوئی دوسرا کیسے میرے ساتھ اپنی منمانی کر سکتا ہے۔ میں واپس آ گئی۔ رات کو کسی کام سے پینسل کی ضرورت پڑی تو میں نے اپنے بیگ کی تلاشی لی تو ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا دیکھا۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے اسے باہر نکال لیا۔ اس پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ کر میں دنگ رہ گئی۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا جانے کس نے رکھ دیا تھا؟ میں نے تو بیگ ہر وقت ساتھ ہی رکھا تھا، ضرور جب ہمارے بیگوں کی تلاشی لی جاتی ہوگی اسی وقت کسی نے رکھ دیا ہوگا یہ کاغذ کا ٹکڑا۔ اس پر فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ ایک بار میرا جی چاہا کہ میں اس نمبر پر فون کروں، لیکن میں کچھ سوچتے ہوئے رک گئی۔ اگلے دن مجھے وکیل کے پاس جانا تھا۔ وکیل کے ہاں سے میں واپس آ رہی تھی کہ اچانک ہی راستے میں وہی لڑکی نظر آئی۔ وہ ایک لڑکے کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی کہ میں نے رکشہ روکا اور بے اختیار ہی ان کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ وہ ایک میز پر
ہاتھ پکڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکے کی میری طرف پشت تھی، اس لیے میں اس کی شکل دیکھ ہی نہ پائی۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ آنے لگا کہ دو مردوں کی زندگی برباد کر کے اسے سکون نہیں ملا تھا جو وہ یوں اب تیسرے مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کافی دیر بیٹھی چپ چاپ ان دونوں کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ پھر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں اس لڑکی کے عین سامنے چلی گئی تاکہ اسے شرمندگی ہو، اور اسی پل میری نظر اس لڑکے پر پڑی تو میں دنگ رہ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ سامنے موجود لڑکا تو وہی تھا جو جیل میں بند تھا، اور سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ مر گیا ہے، اور وہ تو نہ صرف زندہ تھا بلکہ مزے سے آزادی کی زندگی جی رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر دونوں کی رنگت فق ہو گئی تھی۔ پھر وہ لڑکی اس لڑکے سے کہنے لگی، تم جاؤ، میں کچھ دیر میں گھر آ جاؤں گی۔ وہ لڑکا چلا گیا تو میں اس کی چھوڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی اور پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم بہت مشکوک حرکتیں کرتی ہو، اور اب تم اس لڑکے کے ساتھ ہو جو سب کی نظر میں مر چکا ہے، اور تم اس کے ساتھ ہو، یہ سب کیا ہے؟ وہ لڑکی کہنے لگی، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ میرا نام روشنی ہے، ہم فیصل آباد کے رہنے والے ہیں۔ میرے والدین کی صرف ہم 2 ہی بیٹیاں تھیں، میں بڑی تھی اور میری بہن چھوٹی۔ مجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی چھوٹی بہن سے تھی، کیونکہ وہ چلنے پھرنے سے معذور تھی اور بستر پر پڑی رہتی تھی۔ میری ماں اور باپ دونوں ملازمت کرتے تھے، اور چھوٹی بہن کو شروع دن سے ہی میں نے سنبھالا تھا۔ میرے ماں اور باپ کی عجیب فطرت تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر پھر بھی شادی ہو گئی اور 2 بیٹیاں بھی ہو گئیں۔ جب سے چھوٹی پیدا ہوئی تھی تب سے ان کے جھگڑے بھی بڑھنے لگے تھے، وہ ایک دوسرے سے ہفتوں تک بات نہیں کرتے تھے۔ میں نے اپنی بہن کو جیسے پالا وہ میں جانتی ہوں، وہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر پیاری تھی۔ میرے چچا کے بیٹے نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے منع کر دیا، کیونکہ میں اپنے ماموں کے بیٹے سے محبت کرتی ہوں، لیکن میرے باپ نے اماں کی ضد میں آ کر زبردستی چچا کے بیٹے سے میری شادی طے کر دی۔ شادی کے بعد میں اپنی بہن کو بھی سسرال لے آئی تھی، کیونکہ میں اپنی معذور بہن کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ شوہر میری بہن کو اپنی بہن کہتا تھا، دونوں کے لیے خاص آئس کریم لاتا تھا جو ہم شوق سے کھاتے تھے۔ پھر میرا شوہر دوسرے شہر کام سے چلا گیا تو پیچھے سے میری بہن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے جب بتایا کہ وہ امید سے ہے تو جان نکل گئی، لیکن اصل قیامت تب ٹوٹی جب بہن نے اشاروں میں بتایا کہ اس کے ساتھ یہ سب میرے ہی شوہر نے کیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو دھمکی دی کہ میں پورے خاندان کے سامنے اس کو ذلیل کروں گی، تو اس نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میری معصوم معذور بہن کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا۔ اس پر کوئی الزام نہ لگا، نہ ہی کسی نے اسے قاتل کہا، مگر میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنے ماموں کے لڑکے سبحان کو مدد لیے اپنے گھر بلایا تاکہ میں اپنے شوہر کے خلاف رپورٹ لکھوا سکوں، مگر عین اسی وقت وہ بھی گھر آ گیا۔ سبحان کو دیکھ کر طیش میں آ گیا اور بغیر سوچے سمجھے اس پر حملہ کر دیا۔ پھر وہ مجھے چاقو سے مارنے لگا تھا کہ میری جان بچانے کے لیے سبحان نے اس کے سر پر لوہے کا گلدان مار دیا۔ وہ ہسپتال پہنچ گیا اور ذلیل انسان مرنے سے پہلے سبحان کے خلاف بیان دے کر مرا تھا، اس لیے اسے سزائے موت ہو گئی۔ میں سبحان کو یوں مرتا دیکھ نہیں سکتی تھی، اس لیے جب پولیس والوں نے مجھے ایک آفر دی کہ اگر میں سبحان کو آزاد دیکھنا چاہتی ہوں تو مجھے ان کی ایک شرط ماننی پڑے گی۔ وہ شرط میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، کیونکہ جلد ہی آپ کو بھی وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ان کی شرط مان لی اور سبحان کو آزاد کروا لیا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ شرط والی بات سے مجھے وہ کاغذ کا ٹکڑا یاد آیا جس پر لکھا تھا کہ اگر اپنے شوہر کو آزاد دیکھنے کی تمنا ہے تو ایک خاص شرط کو پورا کرنا ہوگا۔ شرط کیا ہے جاننے کے لیے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ میں نے اس کو شادی کی مبارکباد دی اور گھر چلی آئی۔ اس لڑکی کے علاوہ میں نے کئی بار بہت سی عورتوں کو پولیس والوں کے ساتھ جاتے دیکھا تھا۔ میں نے وہ پرچی پھینک دی، مجھے کسی کی ایسی ویسی شرط ماننے کی ضرورت نہیں تھی۔ جن وکیل صاحب کے پاس کیس گیا تھا وہ اپنے طور پر تفتیش کر کے ثبوت اکٹھے کر رہے تھے، اور انہوں نے مجھے امید دلائی تھی۔ ملاقات کا دن آیا تو میں پھر سے اپنے شوہر سے ملنے چلی گئی، مگر یہ کیا، میرا شوہر تو وہاں پر تھا ہی نہیں۔ میں نے بے چینی سے دوسرے قیدیوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا، مگر کسی کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ آخر ایک حوالدار کہنے لگا، تمہارے شوہر کی سزا کے دن قریب آ گئے تھے، اس لیے اسے دوسری جیل منتقل کر دیا ہے۔ میں یہ سن کر پریشان ہو گئی کہ کہاں بھیجا گیا ہے اسے، مجھے ایڈریس بتاؤ۔ کہنے لگا، ابھی بڑے صاحب ضروری کام سے ادھر ہی جا رہے ہیں، تم ان سے بات کر لو، کیا پتہ تمہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ میں فوراً بڑے صاحب کے کمرے میں گئی اور کہا، میں اپنے شوہر سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ دوسری جیل میں لے جائیے، کیونکہ مجھے ایڈریس نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا، میں بس نکلنے لگا ہوں، جانا ہے تو جلدی آ جاؤ۔ میرے علاوہ 2-3 پولیس والے اور تھے جو پیچھے بیٹھ گئے تھے۔ مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا،
مگر پھر سوچا کہ باقی لوگ بھی تو ہیں گاڑی میں. گاڑی کافی دیر تک چلتی رہی اور میں صورتیں پڑھتی رہی. آخر 1 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ہم ایک فارم ہاؤس پہنچ گئے تھے. میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ تھانے دار ہنستے ہوئے بولا، ہم تو یہاں مستی کرنے آئے ہیں، اب تم بھی ساتھ ہو تو مزہ دوبالا ہو جائے گا. وہ مجھے گھسیٹ کر نیچے اتارنے لگے. میں مزاحمت کرنے اور چلانے لگی تھی، مگر وہاں آس پاس کوئی نہ تھا. وہ افسر خباثت سے کہنے لگا، تمہیں پیغام بھیجا تھا، تم نے اس کا جواب نہیں دیا. میں تو کتنے دنوں سے انتظار ہی کر رہا تھا، مگر اندازہ ہوا کہ تم کافی مغرور عورت ہو اور ایسی لڑکیاں تو مجھے بہت ہی پسند ہیں. مجھے یاد آنے لگا، اسی لیے شاید میرا شوہر مجھے جیل میں اس سے ملنے آنے سے روکنا چاہتا تھا. وہ ٹھیک تھا اور میں غلط. میں نے کتنی آسانی سے خود کو شکار ہونے دیا. میں نے اس افسر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ مجھے جانے دے، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مجھے یوں قید نہ کرے. وہ زور زور سے ہنسنے لگا، کہنے لگا، تم سے پہلے ایک پٹاخہ لڑکی یہاں آئی تھی اور وہ اپنی مرضی سے آئی تھی. اس کا عاشق جیل میں بند تھا اور اس کو قید سے رہائی دلوانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی. اس نے مجھے خوش کیا تو میں نے اس کے عاشق کو رہا کر کے اسے خوش کر دیا. تمہارے لیے بھی یہی آفر ہے، تم مجھے خوش کرو گی تو میں تمہارے شوہر کو آزاد کر دوں گا. میں نے اس کو باتوں میں لگائے رکھنے کا سوچا تھا. اگر تم نے وعدہ خلافی کی تو. وہ کہنے لگا، میں نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آزما کر دیکھ لو، آج کا دن میرے ساتھ گزار لو، پھر کل تمہارا شوہر رہا ہو جائے گا. میں بے چینی سے انتظار کرنے لگی. میں روشنی کا انتظار کرنے لگی. یہاں آنے سے پہلے گاڑی میں ہی میں نے اس کو میسج کر دیا تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں. پتہ نہیں وہ کہاں پہنچی. اتنے میں پرس میں رکھے موبائل پر رنگ کی آواز آئی. اس افسر نے جلدی سے میرا موبائل چھین کر بند کر دیا. پھر اس نے مجھے بازو سے دبوچ لیا اور کھینچتے ہوئے اندر لے جانے لگا. اور عین اسی لمحے پر میڈیا نے دھاوا بول دیا تھا. میں نے روشنی کو میسج کر کے کہا تھا کہ آتے ہوئے پریس بھی لے آئے. اب جب کہ میڈیا نے اسے ایک لڑکی کو چھیڑتے اور بدتمیزی کرتے وقت رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، اس کے ساتھی بھی گرفتار کر لیے گئے. معلوم ہوا کہ میرا شوہر وہیں اسی جیل میں تھا اور اس افسر نے جان بوجھ کر اس کو ملاقاتی کمرے میں آنے سے روک دیا تھا تاکہ جب اس کی بیوی یعنی میں آؤں تو وہ کسی بھی بہانے سے مجھے یہاں لے آئے. اگر میں پہلے روشنی سے سب کچھ نہ جان چکی ہوتی تو شاید میں بھی اس کے چنگل میں پھنس جاتی. میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے ٹریپ کر رہا ہے، اس لیے اس کو سزا دلوانے کا فیصلہ کیا اور پورے میڈیا کے سامنے اس کی اصلیت کھول دی. وہ چند افسران بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے تھے. جن کو سزائے موت کی سزا ہوتی تھی ان کی بیویوں کو بہانے سے یہاں لے آتے تھے. جس کو آزاد کر دیتے اس کی فائل بند کر دیتے کہ اس کو سزا دے دی گئی. کچھ عورتیں جو امیر ہوتی ان سے بھاری رقم وصول کرتے تھے. ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا، مگر میں اس کے ہاتھ کھلونا نہیں بن سکتی تھی. مجھے اپنی عزت بہت پیاری تھی. میڈیا نے اس کا اصلی چہرہ عوام کو دکھایا. ان سب پولیس والوں کی پیٹیاں اتر گئیں. اسی نے رشوت لے کر میرے شوہر کے خلاف کیس بنا دیا تھا اور تفتیش نہیں کی تھی. مگر بعد میں جو پولیس والا اس کی جگہ پر آیا وہ بہت ایماندار تھا. اس نے میری درخواست پر پھر سے تفتیش شروع کی اور بہت ہی کم مدت میں اصل قاتل کو پکڑ لیا. کیس ایک بار پھر سے عدالت میں پیش ہوا. اس بار میرے شوہر کو باعزت بری کر دیا گیا اور اصلی مجرم کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا. آخر انصاف ہوا تھا اور کیا خوب ہوا تھا. مجھے شروع دن سے ہی یقین تھا کہ بے گناہ کو سزا نہیں مل سکتی. اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. وہ رب میری مدد ضرور کرے گا. میرا یقین کامل میرے کام آیا اور آج میرا شوہر صحیح سلامت گھر آ چکا ہے. اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے.